دو چیزوں کا امتحان ہے، ایک جان کا، ایک مال کا۔ جان وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، پھر مر کے آ جاؤ میرے پاس، موجیں 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 موجیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دو سودے کیے دو چیزوں کا، کہ ایک جان میرے مرضی کے مطابق گزار دو، حلال میں گنجائش ہے، جو مرضی کرو، حرام میں پاؤں رکھو گے تو پھر دوستی نہیں رہے گی۔ دوسرا ہے مال کا امتحان۔ مال میں دو امتحان ہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو۔ 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ۔ زکوٰۃ کا حکم 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ایک ہے یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور ایک ہے ان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ 12 دفعہ بن جاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے، اور 70 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو زکوٰۃ سے اوپر۔ دیکھو، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ فَتُقْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان پر فرض ہے اور مر جاتے ہیں، تو وہ پیسہ گرم کر کے ان کی کمروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے ماتھوں پہ اس کو داغ لگائے جائیں گے، جیسے لوہا گرم کر کے ایسے، اور وہ کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یہ جو تم نے جمع کیا تھا نا بریڈ فورڈ میں، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے میرے نام پہ نہیں دیا تھا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا تو جرم ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جرم سے نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں کی صف میں نہیں آتا۔ سخیوں کی صف میں تب آتا ہے جب وہ زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ وہ سخی ہے نہ وہ بخیل ہے۔ کسریٰ نوشیروان خسرو پرویز کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ تو وہ اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی تھی، جو شیریں فرہاد کا قصہ مشہور ہے۔ اس نے اس کے کان میں کہا ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے ہو؟ 4000 دینار کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، تو یہ تو خزانے کا تم ستیاناش کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، اب میں واپس کیسے دوں؟ میں نے تو کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے، تو مچھلی واپس لو اور پیسے دو۔ تو اس کو بلایا خسرو نے، کہنے لگا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کدو بھڑک پہ گئی بھی، کوئی گل ہو گئی۔ کہ حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ تو بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو ایڈی کاوڑ چڑی شیریں نو، 4 لیندے لیندے 4 ہور دینے پہ گئے۔ وہ 8000 لے کے، اب وہ تو یہ کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، سکے ہوتے تھے، تو اس نے اٹھایا چادر میں، تو ایک گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیری کہنے لگی دیکھو کتنا یہ بخیل آدمی ہے، یہ 8 ایک گر گیا تھا تو کیا تھا، یہ تو اس کی 10 نسلوں کو کافی، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس دو اس نے پھر اس کو بلایا، اوے بے وقوف، تجھے اتنا مل گیا تھا، تیری 10 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ جو گر گیا تھا یہ کیوں اٹھایا؟ اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ پچھوں بیگمات جڑی کانے پھوک مار دیا نا، بڑی خوفناک ہوندی۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، تو میں نے اس نے کہا 4000 اور دے دے۔ تو میں چاہتا ہوں
آپ سخی بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں ہم سے کہیں، سبحان، گناہ کبیرہ چھوڑ دو، وہ کوئی ہزاروں نہیں ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں گناہ کبیرہ، چند، وہ بھی اگر ہو جائیں اور اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور اس کے بعد بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کا تو اتنا حق ہے۔ اس کے بعد حق ہے بندوں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اور جن سے معاملہ پڑتا ہے مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے، 82 دفعہ اس کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ جو گن گن کے رکھتا ہے، جمع مالا وعددا، اب 1000 پاؤنڈ ہو گئے، اب 2000 ہو گئے، اب 3000 ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے میرے عزیزوں کہ ایک نماز میں سستی نہ ہو، نماز 5 وقت۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو بچے کو کتنی گندگی لگی ہوتی ہے، اور پھر کتنی گندگی پیٹ سے نکلتی ہے۔ جب میرے نبی باہر آئے تو ایک ذرہ میل کا جسم پہ نہیں تھا، بہت صاف، اور ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور جب ہاتھوں میں آئے، شفا دائی کا نام تھا، اور پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور خوشبو پھیل گئی۔ تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، وہ آخر وہ اس وقت کی لیڈی ڈاکٹر تھی تو گائناکالوجسٹ تھی وہ، تو وہ دیکھتی تھی بچے کو، یہ کیسا بچہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے ماں کے قریب لٹایا تو آپ ایسے کروٹ بدلی۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، مجھے دیکھنا سارے میں ایسے ہوئے، اور یوں کر کے سیدھے نہیں لیٹ گئے تھے بلکہ یوں سجدہ کیا ایسے، پھر ایسے سجدے سے سر اٹھایا، پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا ایسے، فل سجدہ، الٹے نہیں ہوئے، فل سجدہ، گوڈے ٹیک کے ہاتھ کا سہارا لے کر سجدے میں سر رکھا۔ تم سب کو خبردار کیا نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آیا۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آپ کے نبی روئے، یہاں تک کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی ان پر روتے روتے کہیں آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں۔ کتنا روئے ہوں گے کہ آسمان کا رب کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک، میرے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو ماں نہیں روتی، اتنا تو باپ نہیں روتا جتنا میرے نبی روئے ہیں۔ تو اپنے آتے ہی فل سجدہ کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور نماز لے کر آیا ہوں۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد مال کا امتحان ہے، ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا پہلے کہ آپ ہمارے نبی نے غریب لوگ آئے ان کے لیے چندہ مانگا، اصحاب صفہ 40 سے لے کر 400 تک تھے، روزانہ رات کو آپ ان کو جمع کرتے اور مدینے والوں سے کہتے ہاں بھائی کون کتنے لے جائے گا کھانا کھلانے کے لیے۔ سعد بن عبادہ ایسے پہلوان تھے جو ساروں کو کبھی لے جاتے، یا رسول اللہ سارے میرے مہمان، 400 کے 400 کو لے جاتے تھے اور کھانا کھلاتے۔ ایسے سخی تھے
اپنے ایک دن اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لے آنا کل۔ تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے لیے لا رہا ہے تو ایک اونٹ کا ہی ہوگا۔ اگلے دن دیکھا تو ان کے نوکروں نے دیگیں اٹھائی ہوئی اور مسجد میں آ کے رکھنا شروع کی۔ آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا کہ آپ کو مغز کھلاؤں، تو پھر میرے دل میں آپ اکیلے نہ کھائیں، آپ کے ساتھ سارے صحابہ کھائیں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، باقی میں نے لوگوں سے کہا لے جاؤ جڑا لے جانا ہے، تو یہ میں وہ پکا کے لایا ہوں۔ ایسے سخی تھے وہ۔ تو تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا بھائی سخت مارے کا ہے مال دو، تو سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا مال دے دیا، 0۔ 2 دفعہ اس شخص نے اپنا سارا مال 0 کیا ہے، 0۔ اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عثمان کے دور میں، تو ان کے پاس 10,000 بکریاں تھیں، 100 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، اور 18 ٹن سونا چھوڑ کے مرے ہیں۔ 18 ٹن سونا، سارا مال دے دیا، اور پھر انتقال کے وقت 18 ٹن اولاد میں تقسیم کرنے کے لیے آریاں کاٹتے ٹوٹ گئیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 کو آپ نے ایک سانس میں جنت کی بشارت سنائی۔ اتنی بڑی دولت کے باوجود وہ ٹاپ 10 میں نیچے نہیں ہے، ان 10 کے اندر ہیں وہ۔ اللہ دے تو اس کو اس طرح خرچ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب حضرت عبد الرحمن نے دیے نا دینار، تو آپ نے ایسے جھولی کی، انہوں نے ایسے جھولی میں ڈالے۔ ان کی مالیت آج کے لحاظ سے پاکستانی روپے میں 2 ارب بنتی ہے، 2 ارب، اور 300 اونٹ تھے جن کا سارا ساز و سامان۔ تو اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس بن شماس، انہوں نے 500 من کھجور لے کر آئے۔ ایک صحابی ہیں، دیکھو سبحان اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہے، وزن جو ہے نا خوبصورتی کا ہے، زیادتی کا نہیں، خوبصورتی کا۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل انصاری، وہ کہنے لگے اب اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ دو، تو میرے تو پلے کوئی شے کوئی نہیں۔ وہ رات کو ایک یہودی کے پاس گئے، کہا جا کوئی مزدوری ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ کو پانی دے۔ ڈول نکال کے پانی، ساری رات پانی دیا۔ اس نے 6 کلو کھجوریں دی، 3 کلو گھر میں دیں، اور 3 کلو جھولی میں لے کر اس طرح آئے نا، جب آگے دیکھا تو 500 کھجوروں کا ڈھیر، 500 من کھجوریں، تو شرم کے مارے وہیں پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ لے ہن اے 3 کلو میں کتنے دیواں۔ تو آپ کی نظر پڑ گئی، اور پھر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیا کر کے آیا۔ آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ۔ منافق کہنے لگے لے اے ویکھو بھائی اے 3 کلو لے کے آ گئے، جا گھر دے، تیرے گھر دے بھکھے بے وقوف، تو اتنے آ گیا دیوان واسطے۔ وہ اور زیادہ ڈپریس ہو گیا۔ آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ۔ آئے، آپ نے کہا میری جھولی میں ڈالو، جھولی میں ڈالے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، یہ لو بھائی یہ ایک ایک کھجور کر کے ساری کھجوروں کے اوپر ڈال دو، سب میں برکت ہو جائے۔ تو یہ میں آپ کا مال آگے پہنچانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ آگے چلا جائے۔ مرتے ہوئے سارا یہیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آگے بھجوا دیں، آگے پہنچا دیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی مانگنے والا آتا، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سامان کو جنت میں پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، سواری بھیج دی۔